اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ یہ مکمل کیا گیا ہے۔ حملے میں ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف بھی شامل ہیں۔ ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایسا کہنا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا۔ اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ سامنے لائیں گے اور ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے مزید کہا کہ ایران کے جوہری افسودگی نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہماری لڑائی ان کی عوام سے نہیں ہے بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اور اسرائیلی وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران پر اسرائیل کے حملوں کا مقصد اس کے جوہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا ہے۔ حملوں کا مقصد بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور دیگر فوجی اہداف کو بھی نقصان پہنچانا ہے، ایسا کہنا ہے اسرائیلی وزیراعظم کا کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ ایران کی عوام کے ساتھ نہیں بلکہ وہاں کی آمریت کے ساتھ ہے، اور جو اپنے ایٹمی پاور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا آنے والے کئی دنوں میں ان کے پاس جوہری ہتھیاروں کا مواد موجود ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے اور ان کی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور ان حملوں کا خصوصی مقصد بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور دیگر فوجی اہداف کو بھی نقصان پہنچانا ہے، ایسا کہنا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے، یہ کہنا ہے ایران کا، اور کسی بھی وقت ایک مؤثر، سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اصفہان صوبے میں دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایران نے تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل کر دی ہیں، جبکہ ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس بھی جاری ہے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود تا حکم ثانی بند کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کا خدشہ ہونے کے سبب اسرائیل میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، یہ وضاحت دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری طرف سے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا گیا بلکہ یہ ایک یک طرفہ کارروائی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ جو ہیں امریکہ کے مارکو روبیو، ان کی جانب سے بھی یہ بیان دیا گیا کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہماری جو اولین ترجیح ہے وہ اپنی افواج کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک یک طرفہ کارروائی ہے۔ اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو ابھی تک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے 11 بجے آج قومی سلامتی کا ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے، اور اس اجلاس میں اسرائیلی حملوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، اور ایران پر جو حملے کیے گئے ہیں آج رات کو ان کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب اگر بات کریں تو ایران کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو فضائی تمام انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر الرٹ ہے، اور کسی بھی وقت سخت ایک جواب دیا جائے گا جو ایک فیصلہ کن جواب ہوگا۔ واضح رہے کہ ایران پر یہ حملے اتوار کو طے امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات سے 2 روز پہلے کیے گئے ہیں، اور ایرانی حکام نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے جارحیت کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سے جوہری معاہدہ نہ ہوا تو ممکنہ طور پر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران سے جوہری مسئلے کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہیں۔ انتظامیہ کو ایران کے ساتھ مذاکرات کی ہدایت کی ہے، سخت مذاکرات ہوں گے، سب سے پہلے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول کا عمل ترک کرنا ہوگا۔ ابھی یہ باتیں اور یہ اطلاعات اور یہ چیم گوئیاں چل رہی تھی کہ اسی اثناء میں آج صبح ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ ایک فضائی حملے کیے گئے، اور ایران میں متعدد جگہوں پر یہ فضائی حملے کیے گئے، اور ایران کی متعدد عمارتیں بالخصوص دارالحکومت تہران میں متعدد عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے فضائی حملے جو ہیں وہ جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے کہ ہم نے ایران میں تمام جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ بھی کہنا تھا اسرائیل وزیر اعظم کا کہ ہماری لڑائی صرف ایران کی آمریت سے ہے، ایران کی عوام سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملے کیے گئے ہیں جس میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے، اور خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے جمعے کی صبح ایران میں درجنوں مقامات پر یہ فضائی حملے کیے ہیں۔ دارالحکومت تہران کے شمال مشرقی علاقے میں بھی دھماکوں کی زوردار آوازیں سنی گئیں، اور بعض مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔
ایرانی میڈیا نے دارالحکومت تہران کے شمالی مغربی اور وسطی علاقوں پر بھی حملے کی تصدیق کی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کر دیا ہے اور ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق اسرائیل جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے حملے میں حصہ لیا ہے۔